وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہاں سے آج ہم سبق شروع کریں گے وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ كَانَتْ طَلَاقًا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں آدھی طلاق دیتا ہوں، یا کہا کہ میں تمہیں 1/3 طلاق دیتا ہوں، تو اس صورت میں طلاق کتنی واقع ہوگی؟ تو اس صورت میں حکم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پوری 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق میں آدھا تہائی یہ نہیں چلتا، طلاق کو آدھا آدھا ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور اگر طلاق کے کسی ایک حصے کا تذکرہ کر دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ کل طلاق کا تذکرہ کر دیا۔ اور اسی طرح طلاق کا کوئی بھی جز ذکر کر دے، مثلا کہہ دے میں تمہیں 1 روبو طلاق دیتا ہوں، یا کوئی اور جز ذکر کر دے، تو جو بھی وہ جز ذکر کرے گا طلاق کا تو اس سے پوری 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، اگر طلاق دی آدھی طلاق، او ثلث تطلیقۃ، یا طلاق کا 1/3، کانت طلاقا تطلیقۃ واحدۃ، تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ لأن الطلاق لا يتجزأ، اس لیے کہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی، طلاق الگ الگ نہیں ہوتی۔ وذکر بعض ما لم یتجزا، اب یہاں سے قاعدہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو ذکر کرنا، ایسی چیز کا ایک ٹکڑا ذکر کرنا جو چیز الگ الگ نہیں ہو سکتی، گویا کہ پورے کو ذکر کر دینا ہے۔ وذکر بعض ما لم یتجزا، اور ایسی بعض چیز کا تذکرہ کر دینا جو چیز الگ الگ نہیں ہوتی، کذکر الکلی، یہ اسی طرح ہیں جیسا کہ کل کو ذکر کر دینا۔ وکذل جواب، اور یہی حکم ہوگا بکل، ہر اس جز میں، سماہو، جو بھی وہ کہہ دے، لما بینا، وجہ وہی ہوگی جو ہم نے بیان کر دی۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں 2 طلاقوں کے 3 نصف دیتا ہوں، 2 طلاقوں کے 3 نصف طلاق دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 2 طلاقوں کے 3 نصف، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں 2 طلاقوں کے 3 نصف دیتا ہوں، یعنی کہ اس نے 3 نصف طلاقوں کا تذکرہ کر دیا۔ جب اس نے 3 نصف کا تذکرہ کر دیا تو ان 2 طلاقوں میں سے 3 نصف جو ہیں ان میں سے 1 نصف سے 1 طلاق، 1 نصف سے 1 طلاق، اور یہ بند کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بند پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، 1 نصف سے 1 طلاق واقع ہو جائے گی، دوسرے نصف سے دوسری طلاق واقع ہو جائے گی، اور تیسرے نصف سے تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ ترجمہ دیکھیے وَلَوْ قَالَ لَهَا، اگر کہا اپنی بیوی سے انتی طالقن، تمہیں طلاق ہے، ثلاثۃ انصاف تطلیقتین، 2 طلاقوں کے 3 نصف، تو فہی طالق ثلاثہ، عورت کو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ لأن نصف تطلیقتین، اس لیے کہ 2 طلاقوں کا جو نصف ہے، 1 نصف اس سے تطلیقتاً 1 طلاق ہوگی۔ فإذا جمع بین ثلاثۃ انصاف، جب اس نے 3 آدھے آدھے ذکر کر دیے تو تکون 3 تطلیقات ضرورتاً،
تو پھر یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ایک طلاق کے 3 حصے دیتا ہوں، ایک طلاق کے 3 نصف دیتا ہوں، اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ اس میں 2 مذاہب ہیں، 2 اقوال ہیں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہوں گی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ 2 طلاقیں واقع ہوں گی، وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے ایک طلاق کے 3 نصف، تو اب 3 نصف طلاقوں کو ملائیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 1.5 طلاق بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بن گئی 1.5 طلاق۔ اب 1.5 تو واقع ہو نہیں سکتی تھی، تو اس لیے ہم نے 2 طلاقیں واقع کر دی۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی، وہ یہ وجہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے 3 نصف طلاقوں کا تذکرہ کیا، اور نصف جو ہوتا ہے یہ مکمل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے 3 نصف طلاقوں کے ذکر سے 3 مکمل طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر اپنی بیوی سے کہا، چلیں یہ مسئلہ بعد میں کریں گے، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ ولو قال، اور اگر کہا انت طالق ثلاثۃ انصاف تطلیقۃ، تمہیں 3 ایک طلاق کے 3 نصف طلاق ہیں۔ قیلا، تو کچھ حضرات کہتے ہیں یقع تطلیقتان، 2 طلاقیں واقع ہوں گی، اور ان کی دلیل لأنہا طلقۃ و نصف، وہ کہتے ہیں ایک طلاق کے 3 نصف یہ 1.5 بنتا ہے، ایک اور آدھا بنتا ہے، فیتکامل، لہٰذا اس آدھے کو پورا کر کے 2 طلاقیں واقع کر دی جائیں گی۔ وکیلا، اور بعض حضرات کہتے ہیں یقع ثلاث تطلیقات، 3 طلاقیں واقع ہوں گی، اور وجہ کیا ہے؟ لأن کل نصف، اس لیے کہ ہر آدھا یتکامل فی نفسہا، مکمل ہے اپنے نفس کے، اپنی ذات کے اعتبار سے، فیصیر ثلاثا، لہٰذا یہ 3 طلاقیں ہوں گی۔ اب یہاں سے جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اس پر ذرا توجہ کیجئے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں 1 سے لے کر 2 تک طلاقیں دیتا ہوں، یا کہا کہ 1 اور 2 کے درمیان میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 1 سے لے کر 3 تک طلاقیں دیتا ہوں، یا کہتا ہے 1 اور 3 کے درمیان میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی دونوں صورتیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 2 تک، یا 1 اور 2 کے درمیان تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک صورت، اور دوسری یہ کہ 1 سے 3 تک، یا 1 اور 3 کے درمیان تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہاں پر 3 اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ تمہیں 1 سے 2 تک یا 1 سے 2 کے درمیان طلاق دیتا ہوں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 1 طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ 1 سے لے کر 3 تک، یا 1 اور 3 کے درمیان تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ ایک قول ہو گیا۔ دوسرا قول صاحبین کا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں جب اس نے کہا کہ تمہیں 1 سے 2 تک یا 1 اور 2 کے درمیان طلاق دیتا ہوں، اس صورت میں وہ فرماتے ہیں 2 طلاقیں ہوں گی۔ اور جب اس نے کہا 1 سے 3 تک یا 1 اور 3 کے درمیان، دوسری صورت میں وہ فرماتے ہیں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور تیسرا قول یہاں پر امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی صورت میں تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ان تینوں حضرات کے دلائل دیکھ لیتے ہیں۔ دلائل سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب بھی ہم کوئی عدد بولتے ہیں تو اس کی ایک غایت ہوتی ہے، ایک مغایہ ہوتا ہے۔
یعنی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ مثلاً اس نے کہا 1 سے لے کر 3 تک، اب ابتدا 1 ہے اور انتہا 3 ہے، اور یا کہا 1 سے 2 تک، تو 1 ابتدا ہے اور 2 انتہا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو ابتدا ہوتی ہے نا اعداد میں، ابتدا تو بعد میں شامل ہوتی ہے، لیکن انتہا وہ بعد میں شامل نہیں ہوتی۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ ابتدا حکم میں شامل ہوتی ہے، نہ انتہا حکم میں شامل ہوتی ہے، لہٰذا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق جب اس نے کہا 1 سے لے کر 2 تک، اب وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا کیا ہے، 1 ہے، اور انتہا کیا ہے، 2 ہے۔ وہ فرماتے ہیں نہ 1 ہوگی نہ 2 ہوگی، لہٰذا کوئی طلاق ہوگی نہیں، کیونکہ نہ ابتدا حکم میں شامل ہے اور نہ انتہا حکم میں شامل ہے۔ لہٰذا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں، 2 آدمی ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں، ایک بیچ رہا ہے ایک خرید رہا ہے، تو جو بیچ رہا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں یہ پلاٹ بیچتا ہوں اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، تو یہ جو دیوار ہے، پہلی دیوار اور آخری دیوار، یہ اس خرید و فروخت میں شامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں ابتدا بھی یہاں پر دیکھیں، اس خرید و فروخت میں نہ ابتدا بے میں داخل ہے اور نہ انتہا بے میں داخل ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں جب اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں تمہیں 1 سے لے کر 2 تک طلاقیں دیتا ہوں یا 1 سے 2 کے درمیان طلاق دیتا ہوں، تو نہ ابتدا حکم میں داخل ہوگی نہ انتہا حکم میں داخل ہوگی، اس لیے پہلی صورت میں تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا مذہب صاحبین کا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ابتدا بھی حکم میں شامل ہوگی اور انتہا بھی حکم میں شامل ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو حکم لگایا ہے یہ عرف کے اعتبار سے لگایا ہے۔ عام طور پر جب ابتدا اور انتہا کے ساتھ عرف میں عام طور پر معاملات میں جب کسی عدد کو بولا جائے، ابتدا میں بھی ایک عدد ہو انتہا میں بھی ایک عدد ہو، تو دونوں اعداد، ابتدا والا انتہا والا دونوں عدد، وہ فرماتے ہیں حکم میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ تم میرے مال میں سے، تم میرے پیسوں میں سے جا کر، میرے دراز میں میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 1 درہم سے لے کر 100 درہم تک جا کر وہاں سے اٹھا لو۔ اب وہ کہتا ہے 1 سے لے کر 100 درہم تک، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کتنے درہم لے گا، 100 درہم مکمل لے گا، سینچری مکمل کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سے لے کر 100 تک 1 بھی حکم میں شامل ہے اور 100 بھی حکم میں شامل ہے، لہٰذا ابتدا اور انتہا جس طرح معاملات میں حکم کو شامل ہوتی ہے، اس طرح جب اس نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں 1 سے 2 تک طلاق دیتا ہوں، تو 1 پر بھی حکم لگ گیا، ابتدا بھی طلاق کے حکم میں داخل ہے اور انتہا کو بھی حکم شامل ہے، لہٰذا پہلی صورت میں 2 طلاقیں ہو گئی، اور دوسری صورت میں جب اس نے کہا 1 سے لے کر 3 تک طلاقیں دیتا ہوں، تو اس صورت میں 1 بھی حکم میں شامل ہو گیا اور 3 پر بھی حکم لگ گیا، تو اس طرح سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو ابتدا بھی حکم میں شامل ہوتی ہے اور انتہا بھی حکم میں شامل ہوتی ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کلام کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ کلام کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو اس نے 2 انتہائیں ذکر کی، ایک ابتدا اور ایک انتہا، جو اس نے یہ ذکر کی اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ ہوگا یا کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر پہلی صورت میں اس نے کہا 1 سے لے کر 2 تک، اب 1 اور 2 کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور یا 1
دوسری صورت میں وہ کہتا ہے 1 سے لے کر 3 تک. اب 1 اور 3 کے درمیان 2 کا فاصلہ ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کلام کی 2 صورتیں ہیں، ابتدا اور انتہا کے درمیان کوئی فاصلہ ہوگا یا ابتدا اور انتہا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابتدا اور انتہا کے درمیان کوئی فاصلہ ہو تو پھر جو زیادہ ہے، جو ابتدا سے زیادہ ہے، اس کو لیا جائے گا. وہ فرماتے ہیں جو ابتدا سے وہ فرماتے ہیں جو ابتدا سے زیادہ ہوگا اور انتہا سے کم ہوگا اس کو لیا جائے گا. جس طرح خامن نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں 1 سے لے کر 3 تک طلاق ہیں. اب 1 اور 3 کے درمیان 2 کا عدد ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو 2 طلاقیں وہ واقع ہوں گی، کیونکہ جب درمیان میں فاصلہ موجود ہو تو پھر زیادہ جو ہوتی ہیں وہ واقع نہیں ہوتی، ابتدا کا اعتبار نہیں ہوتا، ابتدا سے جو زیادہ ہوتی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی فرق نہ ہو، یعنی تمہیں 1 سے 2 تک، اب یہاں پر 1 اور 2 کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں جو عدد کم پر دلالت کرتا ہوگا وہ طلاق واقع ہو جائے گی. لہٰذا جب اس نے کہا تمہیں 1 سے 2 تک طلاق ہے تو پھر کم عدد کیا ہے؟ 1، لہٰذا 1 طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر کہا تمہیں 1 سے لے کر 3 تک طلاق ہیں تو اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری عمر کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میری عمر کوئی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے 20 سے 21 سال کے درمیان میں ہے. اب یہ 20 سے 21 سال کے درمیان کا مطلب یہ کہ نہ 20 سال ہے نہ 21 سال ہے، بلکہ 20 اور 21 کے درمیان میں 20 سال ہے. اور اگر کسی سے کہا جائے تمہاری عمر کتنی ہے، وہ کہے 20 سے 22 سال کے درمیان ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی عمر 21 سال ہے. وہ فرماتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی اگر وہ کہتا ہے 1 سے 3 تک طلاق ہے تو 2 طلاقیں مراد لی جائیں گی. اگر وہ کہتا ہے 1 سے 2 تک طلاق ہے تو 1 طلاق جو ہے وہ مراد لی جائے گی. باقی صاحبین نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے دراز سے جا کر تم 1 سے لے کر 100 درہم تک وصول کر لو، تو اس کا جواب امام صاحب نے دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی ابتدا اور ایسی انتہا ذکر کی جائے جس میں کوئی قباحت نہ ہو، تو اس وقت 2 صورتیں ہیں، ابتدا اور انتہا کو ذکر کیا اور یہ جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی قباحت ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں جب قبیح بات ہوگی تو پھر انتہا کو وہ حکم شامل نہیں ہوگا، اور اگر وہ قبیح بات نہیں ہوگی بلکہ مباح اور جائز بات کر رہا ہوگا اس وقت حکم انتہا کو بھی شامل ہوگا. اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو آپ نے حکم بیان کیا کہ تم جا کر وہاں سے 100 درہم 1 سے 100 تک وصول کر لو، یہ جائز ہے، مباح ہے. لیکن طلاق جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض ترین عمل ہے، اس وجہ سے اس کو آپ عام مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے. دوسری بات امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ جب حکم کی ابتدا میں بھی عدد ہو اور حکم کی انتہا میں بھی عدد ہو تو نہ ابتدا والے عدد کو شمار کیا جائے گا نہ انتہا والے عدد کو شمار کیا جائے گا. اس کا جواب امام صاحب یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ابتدا والے عدد کو شمار ہی نہیں کریں گے تو پھر ابتدا کے بعد والے کو کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ 1 کو نہیں گنیں گے تو پھر 2 تک کیسے جا سکتے ہیں؟ لہٰذا ابتدا کو گننا ضروری ہے کیونکہ دوسرا جو ہے اس نے اسی پر ٹیک لگانا ہے.
دوسرا تب آئے گا جب پہلا آئے گا، لہٰذا پہلے کو ماننا پڑے گا پھر دوسرا آئے گا۔ اس وجہ سے ابتدا کو تو مانا جائے گا، انتہا کو چاہے نہ مانا جائے۔ لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل بھی دی تھی کہ جب دو آدمی خرید و فروخت کرتے ہیں کسی پلاٹ کی، اور کہتا ہے کہ اس پلاٹ سے، اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک میں تمہیں بیچتا ہوں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس وجہ سے ابتدا پہلی دیوار کو شامل کرنا اس وجہ سے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اس دیوار کا اس پلاٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ایک انتہا موجود ہے۔ یہ بات تو ہماری مکمل ہو گئی کہ ایک آدمی اپنی بیوی، دو صورتیں ہو گئی، ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک سے دو تک یا ایک اور دو کے درمیان طلاق دیتا ہوں، تو اس صورت میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی اس صورت میں کوئی طلاق نہیں ہوگی، اور اگر وہ کہتا ہے ایک سے تین تک یا ایک اور تین کے درمیان طلاق دیتا ہوں، اس صورت میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں جب کہ اس نے یہ کہا ایک سے دو تک، پھر تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک طلاق واقع ہوگی، اور اگر اس نے کہا کہ ایک سے تین تک، اس صورت میں دو واقع ہوں گی، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں دو طلاقیں اور دوسری صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی، اور تینوں کے دلائل بھی آپ نے دیکھ لیے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کہا کہ تمہیں میں طلاق دیتا ہوں ایک سے تین تک، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نیت کی تھی ایک طلاق کی، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی دیانتاً تصدیق کی جائے گی، لیکن اگر معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا، بلکہ قاضی اگر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق فتویٰ دے، فیصلہ کرے، تو ایک طلاق کا حکم دے گا جیسا کہ اس نے نیت کی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق، صاحبین کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے تو تین دے گا، اور اگر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو پھر دو طلاقیں دے گا۔ دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ، ولو قالا، اور اگر اس نے کہا انتی طالقن، تمہیں طلاق ہے، من واحدتن الی سنتین، ایک سے دو تک، یا کہا ما بین واحدتن، ایک سے ایک اور دو کے درمیان میں، فہی واحدتن، تو ایک طلاق ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا من واحدتن الی ثلاث، ایک سے تین تک، یا کہا ما بین واحدتن الی ثلاث، ایک اور تین کے درمیان، فہی سنتان، تو پھر دو طلاقیں ہوں گی، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں پہلی صورت میں ہی سنتان، تین ہوں گی، وفی ثانیتی، اور دوسری صورت میں ثلاثن، تین ہوں گی، پہلی صورت میں دو ہوں گی اور تیسری صورت میں تین ہوں گی۔ وقال ظفر، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الاولی، پہلی صورت میں لا یقع شیء، کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، وفی الثانیتی، اور دوسری صورت میں تقع واحدۃ، ایک واقع ہوگی، وہو القیاس، اور یہی قیاس ہے۔ اور قیاس کیوں ہے؟ لأن الغایۃ لا تدخل، اس لیے کہ جو غایت، انتہا جو ہوتی ہے وہ داخل نہیں ہوتی تحت المضروب لہو، اس کے تحت جو کہ اس کی جو کہ بیان کیا جاتا ہے، الغایہ، غایت جو ہوتی ہے وہ مضروب کے تحت داخل نہیں ہوتی، حکم کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ کما لو قالا، جیسا کہ ایک آدمی نے کہا بعت منک، میں نے تجھے بیچ دیا، من ھذا الحائط، اس دیوار سے، الی ھذا الحائط، اس دیوار تک، تو کہتے ہیں اس صورت میں دونوں دیواریں اس بے میں داخل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح یہاں پر ایک سے تین تک کہا تو ایک طلاق بھی نہیں ہوگی، تین بھی نہیں ہوگی، بلکہ درمیان میں ایک جو عدد ہے وہ واقع ہوگا۔ وجہ قولہما، صاحبین فرماتے ہیں وہو الاستحسان، یہ استحسان، صاحبین کے قول کی وجہ استحسان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان مثل ھذا الکلام، کہ اس طرح کا جو کلام،
ہوتا ہے جب اس کو ذکر کیا جائے عرف میں یراد بہ الکل تو اس سے پورا مراد لیا جاتا ہے. کما تقول جیسا کہ آپ کہتے ہیں لغیرک اپنے علاوہ کسی سے خذ من مالی من درہم الی مئۃ کہ لے لو میرے مال میں سے 1 درہم سے 100 تک، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پورے 100 درہم وصول کر لو. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے ان المراد به کہ مراد لیا جائے گا اس طرح کے کلام سے الاکثر من الاقل، جو کم ہے اس سے زیادہ. یعنی اگر درمیان میں کوئی فاصل موجود ہے تو جو بالکل کم عدد ہے اس سے زیادہ مراد لیا جائے گا. جس طرح دوسری صورت ہے، دوسری صورت میں کم اس نے کہا 1 سے لے کر 3 تک طلاق دیتا ہوں، تو کم کیا ہے 1 ہے اور زیادہ کیا ہے 3 ہے. تو وہ فرماتے ہیں الاکثر من الاقل، اقل جو عدد ہے، کم سے کم جو عدد ہے اس سے زیادہ والا عدد مراد لیا جائے گا، اور کم سے کم 1 ہے اس سے زیادہ 2 ہیں، لہٰذا 2 طلاقیں دوسری صورت میں واقع ہو جائیں گی. والاقل من الاکثر، اور زیادہ مراد لیا جائے گا اور کم مراد لیا جائے گا اکثر سے. یعنی کہ اگر درمیان میں کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے اور 2 عدد ہیں تو جو زیادہ کثرت پر دلالت کرتا ہے عدد، اس سے کم عدد مراد لیا جائے گا. جس طرح پہلی صورت میں وہ کہتا ہے 1 سے 2 تک، تو یہاں پر ایک عدد ہے جو کم پر دلالت کرتا ہے وہ ہے 1، اور ایک عدد ہے جو اکثر پر دلالت کرتا ہے وہ ہے 2. تو وہ فرماتے ہیں الاقل من الاکثر، جو اقل عدد ہے 1 اس کو لیا جائے گا من الاکثر، اکثر سے جو کم ہے. اکثر 2 ہے اور 2 سے جو کم ہے وہ 1 ہے، لہذا طلاق پہلی صورت میں واقع ہوگی. فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں سنی میری عمر ہے من 60 الی 70 60 سے 70 تک، وما بین 60 الی 70 60 اور 70 کے درمیان. تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ 60 بھی نہیں ہے 70 بھی نہیں ہے، بلکہ 60 اور 70 درمیانی عدد ہے. وَيُرِيدُونَ بِهِ، اور وہ مراد لیتے ہیں اس سے ما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کر دیا، یعنی کوئی درمیانی عدد مراد ہوتا ہے. وَإِرَادَةُ الْكُلِّ، اب یہاں سے صاحبین نے جو دلیل لی تھی، صاحبین کہتے تھے کہ 1 سے لے کر 100 تک اس نے درہم لینے کی اس کو اجازت دی ہے. تو صاحبین کو جواب دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کلام کیا جاتا ہے یا تو وہ کلام مباح ہوتا ہے یا وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ممنوع ہوتا ہے، جیسے طلاق ممنوع ہے. تو اگر وہ کام جائز ہو، مباح ہو، تب تو غایت اور مغایا، ابتدا اور انتہا دونوں حکم میں شامل ہوگی. لیکن جب وہ ممنوع کام ہو اپنی اصل کے اعتبار سے، جیسے طلاق ہے اصل کے اعتبار سے ممنوع ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں انتہا شامل نہیں ہو. دیکھیں و ارادت الکل، اور باقی صاحبین نے جو دلیل پکڑی کہ کل مراد لینا، فیما طریق ہو، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب طریقہ اباحت کا طریقہ ہو، کما ذکرہ جیسا کہ صاحبین نے ذکر کر دیا. والاصل فی الطلاق، اور طلاق میں اصل هو الحظر، وہ ممانعت ہے. ثم غایت الاولی، پھر اب امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ نہ ابتدا شامل ہوگی نہ انتہا. اب ان کو جواب دے رہے، پہلی جو ابتدا ہے الغایت الاولی، پہلی ابتدا ضروری ہے کہ وہ موجود لیترتب علیہ الثانیہ، تاکہ دوسرا اس پر مرتب ہو سکے. وہ وجودہا، اور دوسرے کا وجود ہوگا، بوقوعہا، جبکہ پہلا موجود ہوگا. بخلاف البیع، بخلاف بے والی صورت کے، جب پلاٹ بیچ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں تو انتہا موجود ہے بیچنے سے پہلے. ولو نوا واحدتن، اور اگر دوسری صورت میں اس نے نیت کی 1 کی،
تو اس کی تصدیق کی جائے گی دیانتاً لا قضاءً، قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لِأَنَّهُ محتمل کلامہ، اس لیے کہ اس کے کلام میں احتمال ہے ایک کا بھی، لیکنہ خلاف الظاہر، لیکن وہ ایک ظاہر کے خلاف ہے، لہذا کلام میں احتمال ہے، لہذا ایک دیانتاً تو اس کی تصدیق کی جائے گی، لیکن خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے قضاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ دوسرا یہاں سے ایک مسئلہ، اگلا مسئلہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالق واحدۃ فی سنتین، تمہیں ایک طلاق ہے دو میں، تو اس صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ اس میں انہوں نے دو اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک تو جمہور احناف کا قول ذکر کیا، کہتے ہیں یا تو اس کی کوئی نیت ہوگی یا اس کی کوئی نیت نہیں ہوگی۔ اگر تو اس نے نیت کی کہ میں ایک کو دو کے ساتھ ضرب دے رہا ہوں، یا اس نے یہ نیت کی یا اس کی کوئی نیت ہی نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے آپ پڑھ چکے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کم والا عدد مراد لیا جائے گا ایک دو میں، تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک یہاں پر اقل ہے، لہٰذا ایک ہی مراد لیا جائے گا، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایک طلاق دیتا ہوں دو میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک طلاق کو دو کے ساتھ ضرب دیتا ہوں، تو دو کو ایک کے ساتھ ضرب دینے سے دو طلاقیں بن جاتی ہیں، لہٰذا اس عورت کو دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ خاوند ضرب کی نیت بھی کر لے، ایک کو دو کے ساتھ ضرب بھی کر لے، تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرب دینے سے اجزاء میں تو زیادتی ہوتی ہے، اجزاء میں تو زیادتی ہوتی ہے، اعداد میں تو زیادتی ہوتی ہے، لیکن جو مضروب ہے اس میں زیادتی نہیں ہوتی۔ ایک کو دو کے ساتھ ضرب دینے میں اجزاء میں تو زیادتی ہوتی ہے، لیکن جس چیز کو ضرب دی جا رہی ہے، ایک کو دو کے ساتھ ضرب دی جا رہی ہے، مضروب میں تو زیادتی نہیں ہوتی لیکن اجزاء میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور طلاق میں طلاق کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان یہ تعدد کو واجب نہیں کرتے۔ وَلَوْ قَالَ، ترجمہ دیکھیں، وَلَوْ قَالَ اگر کہا انتی طالق واحدۃ فی سنتین، تمہیں ایک طلاق ہے دو میں، دو نیتیں ذکر کر رہے ہیں، وَنَوَى الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ، اور اس نے نیت کر لی ضرب اور حساب کی، او لم تکن لہو نیت، یا کوئی نیت نہیں کی، فہی واحدۃ، تو ایک ہو جائے گی۔ وقال ظفر، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقع سنتان، دو ہوں گی، اور ان کی دلیل لعرف الحساب، انہوں نے حساب کتاب کرنے والوں کے عرف کا اعتبار کیا ہے، اور یہ قول ہے حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔